الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس پروگرام اسرار رحمت میں ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے ہمارا پروردگار۔ یاد رکھیں، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو چنانچہ ہم اس میں پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں، اور پالنے والے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور پھر اس کی بات ماننا، جو چیز اس نے حکم دی اس کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے ہم باز آ جائیں۔ تو یہ تعلق ہے بندے کا جو ہے اپنے معبود کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس میں اسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید شروع میں ہی یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے جہانوں کا رب ہے۔ اس میں بڑی وسعت ہے، گہرائی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مجاہدہ چاہیے اور تفکر چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ تو یہ اس کے جو ہے معنی ہے کہ یہ اگر عام مفہوم میں سمجھا جائے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، تو دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس لیے رب کا لفظ جو ہے بار بار استعمال کیا گیا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ جس نام کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے وہ رب ہے۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ تاکہ انسان جو ہے اس بات کو سمجھے اور اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ اور یہ تعلق جوڑنا کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی ہی عبادت کرے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے، جو ہے مشروع اس کے ساتھ شامل نہ کر دے اپنی عبادات میں، اپنی سوچ میں، اپنی دل کی کیفیت میں، کسی اعتبار سے بھی کوئی جو ہے دوسرا شریک نہ ہو جائے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ جو ہے باقی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو بے حد ناپسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ جو لفظ رب ہے، یہ انسان جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کب سے اس کو استعمال کیا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت انسانوں کی ارواح کو بناتے ہیں، یہاں سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا۔ خالق کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، رازق کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن دیکھیں جب ارواح بن گئیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس کو خطاب کیا تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خالق بھی تو ہے نا، اللہ نے جو ہے تمام روحوں کی جو ہے تخلیق بھی کی ہے، تو کہا جا سکتا تھا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ رب ہے جی۔ اور تمام ارواح نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ اللہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، جیسے ہم جو ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح وہاں جب اللہ رب العزت نے پوچھا لست بربکم، تو تمام ارواح نے واپسی جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قالوا بلا شہدنا۔ تو اسی طرح
اب اللہ نے رب کا جو ہے وعدہ لے لیا کہ تم اللہ کو جو ہے اپنا رب مانتے ہو، تو اس لیے جو ہے ربوبیت کا اقرار کرنا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ پیدا ہوتے ہی اس کا اقرار لے لیا گیا۔ تو بھائی اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہے نا، تو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ عالم ارواح میں غفلت نہ تھی، فقط یاد تھی، یاد الہی تھی وہاں پر، تو اس لیے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور کیونکہ دنیا میں بھیجنا تھا، امتحان لینا تھا، اور دنیا میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ وہاں لیا، اور وہاں پر بندوں نے اللہ کو یاد رکھا، دنیا میں آئے، دنیا کے میلے میں آ کر پھنس گئے اور امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ جب روح بنی تھی اس وقت سے اللہ نے جو اپنے آپ کو جس صفاتی نام سے انٹروڈیوس کرایا وہ رب ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہی بچہ جب دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے، ایک وقت مقرر کے لیے ہم نے یہاں رہنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے یہاں پر، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جی اے انسانو ڈرو تم اپنے رب سے، الذی وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جو ہے انسان سے پیدا کیا، اور وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی زوج بنا دی، یعنی آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ابتدا، پھر اس سے اماں حوا پیدا ہوئی ان کی پسلی سے، زوج بن گئی، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے پھر مرد عورتیں جو ہے آدم علیہ السلام اماں حوا سے پیدا کیے، اور ایک نظام قائم ہو گیا مرد اور عورت کا، جس سے پوری انسانیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو اب اس ساری انسانیت کے پیدا ہونے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا پیدائش کا وہ رب کا کیا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چاہے اماں حوا اس کی پسلی سے پیدا ہوئی، چاہے ان سے مرد عورت پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں، نظام اللہ نے جو بنایا اس کے پیچھے اللہ نے پھر وہ لفظ یاد کروایا کہ تمہارے جسم کو بھی جو بنایا گیا ہے اس میں بھی رب کا صفت ہے شامل ہے، اور جو ہے تمہاری روح کو جو پیدا کیا اس میں بھی الست بربکم کہہ کر تو وہاں پر بھی رب کی صفت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ رب جو ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے جو جہاں یوں سمجھیں وہ پالنے والا، جیسے ماں باپ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے بتایا گیا کہ وہ بھی ایک حساب سے پالتے ہیں، اور اللہ نے اپنا بھی کہا نشکر لی ولی والدیہ، میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر کرو، کیوں کہ وہ بھی پالتے ہیں۔ جب یہ اللہ رب العزت بھی پالتے ہیں، ماں باپ بھی پالتے ہیں، ماں باپ جسم کو پالتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ماں باپ کچھ وقت کے لیے پالتے ہیں، جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بچے کے اوپر کہا کہ اب تم ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، وہ انہوں نے پالنے والا کام پہلے کیا تھا، اور بچوں نے بڑھاپے میں ان کی خدمت والا کام کیا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک کو نہیں پالتے، کسی قوم کو نہیں پالتے، اللہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے، سمجھنے والا ہے۔ اچھا، اب ماں باپ پالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور سا بچہ پیدا ہوتا ہے جی،
کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ یہ بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے اور ماں اس کو جو ہے پالتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ یہ چھوٹا جسم آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جو پہلے کروٹ نہیں لے سکتا تھا اب کروٹ لیتا ہے اور اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے۔ ماں اس کو بولی سکھاتی ہے جی، اور دودھ پلاتی ہے، اور یہ وہی بولی بولتا ہے جس کو مدر ٹنگ کہا جاتا ہے۔ جس علاقے میں پیدا ہو جائے، جس ماں کی گود میں آ جائے، اسی کی بولی یہ بولتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو انسان بنایا جا رہا ہے، ورنہ یہ تو شروع میں ایک لوتھڑا سا ہے جی۔ اس کے اوپر ہڈیاں اور جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کو طاقت دے کر بڑا کیا جا رہا ہے، اس کی بولنے کی صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ یہ ایک نوجوان جو ہے بالغ مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں، اپنے بھرپور شکل میں آ جاتا ہے۔ ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے جی، کہتے ہیں جی اس کے ماں باپ نے اس کو بہت عالی شان تربیت کیا، بڑے بڑے ماں باپ کا یہ بڑا ہونہار بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کو عالم ارواح سے جسم عطا فرما رہے ہیں، اور آگے اسی طرح جو ہے انسان کے جسم کو بھی اللہ پال رہے ہیں، ماں کے دل میں محبت بھی اللہ ہی ڈال رہے ہیں، باپ کو بھی اللہ روزی عطا فرما رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی اللہ ہی جو ہے قائم دائم فرما رہے ہیں۔ یہ انسان زمین پر چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ آسمان سے پتھر نہیں برستے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں برستے ہے جی۔ یہ جو تمام نظام جتنا بھی اللہ نے بنایا ہے انسان کے لیے بنایا ہے، پالنا تو یہ ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ہمیشہ پالنے والا ہے جی۔ تو یہ جو ہے کانسیپٹ سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے جسم کو بھی پال رہے ہیں اور روح کو بھی پال رہے ہیں۔ کون ہے جو کلمے کا مطلب سمجھائے گا، کون اس کو دل میں بٹھائے گا، کون عبادت میں اس کے دل کو لگائے گا، خشوع و خضوع عطا فرمائے گا، ذکر کی کیفیت عطا فرمائے گا۔ قرآن جو ہے اللہ نے نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، اتباع کرنے کا حکم دیا، یہ سب روحانی تربیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت صحابہ کی، اور وہاں سے آج 1400 سال تک ہمارے علماء مشائخ یہ تربیت کر رہے ہیں، دیندار بنا رہے ہیں، پرہیزگار بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے بنا رہے ہیں جی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی اتنی روحانی ترقی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا پالنے کا ایک انداز ہے جس سے اللہ پال رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والے جب دعائیں مانگتے ہیں، اور عمران علیہ السلام کی بیوی جب حاملہ ہوتی ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو بھی جو ہے وہ پریگننٹ تھیں، تو میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، تو اس کو قبول فرما لے، ہے نا۔ اب دیکھو قبول اگر ہو جائے گا تو سبحان اللہ۔ اب یہ نیک بیوی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، اور کس لفظ سے مانگ رہی ہیں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے مانگ رہی ہیں ہے جی، اور جو ہے قبولیت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اب اللہ کی قدرت کی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی۔ اب یہ دیکھو ربی کے لفظ سے جو ہے کہہ رہی ہیں کہ جب اس نے بیٹی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے جی، میں تو اس کو اللہ کے نام پہ وقف کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی ہوئی۔ اب یہ بیٹی اور بیٹا ماں کے اندر رب ہی بنائے گا بھائی ہے جی، پالنے والا وہ ہے، اس نے اس کی شکل دینی ہے، اس کے رنگ روپ بنانے ہیں، ہاتھ پاؤں بنانے ہیں، اس کو جسم عطا کرنا ہے، سب چیز
رب ہی کر سکتا ہے، ماں باپ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کہتی ہیں ربی انی وضعتها انثی، میرے ہاں تو بیٹی ہوئی، ولیس الذکر کالانثی، بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح، یعنی بیٹی بیٹے کی طرح تو نہیں ہوتی نا، ہے جی، یہ آپس میں ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ میں تو چاہتی تھی وقف کروں گی، دین کا کام کرے گا، اللہ کا نام روشن کرے گا، تو یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو کہا وَإِنِّي سَمِيتُهَا مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ مانگتی ہوں۔ قبولیت بھی مانگی اور شیطان مردود سے بھی پناہ مانگی، کیونکہ یہ بھی خطرے والی بات ہے۔ تو اب دیکھو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ شیطان سے کیسے بچائے گی؟ وہ تو انسان سے نہیں بچا سکتی، کسی چور چکے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ جائے کہ شیطان جو چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچائے، تو پھر فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نباتاً حسنا وکفلہا زکریا، تو اللہ نے قبول کر لیا بی بی مریم کو، زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ تو یہ رب کا قبول کرنا ہے، اور جب رب قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بھئی یہاں پر وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اسی مضمون کو آگے لے کے چلیں گے، تاکہ سمجھ میں آئے بات کہ ہمارا تعلق رب کا جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، خالق ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ سے امید اور باقی کسی سے بھی امید نہ رہے۔ بات چل رہی تھی بی بی مریم کی پیدائش کے وقت، جب ان کی والدہ نے دعائیں مانگی کہ اللہ قبول بھی فرما اور شیطان مردود سے بھی محفوظ فرما، اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جو پرورش کر رہے ہیں وہ کسی کام سے چلے گئے، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بی بی مریم کا خیال رکھتے ہیں جیسے عام ماں باپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب جو ہے پرورش کرنے والا جو ہے اگر نہیں بھی ہے تو اصل پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جی۔ اب آپ دیکھیں وہ چلے گئے، اور ان کو فکر ہے کہ بی بی مریم تو حجرے میں بند ہے، اور جو ہے جلدی جلدی واپس آتے ہیں، لیکن دیر کافی ہو گئی پھر بھی، اور تالا کھولتے ہیں۔ بی بی مریم کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں اندر آتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو وہ دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے محراب کے اندر، تو وجد عندہا رزقا، وہاں تو رزق پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جی، میں نے تو کھانا نہیں دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو تالے میں لگا کے گیا، بی بی مریم تو عبادت میں مصروف ہے۔ تو فرماتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کیا چیز ہے جی، کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تالا بھی میں نے کھولا ہے، ہر چیز میں نے کی ہے۔ تو بی بی مریم کیونکہ عبادت میں مصروف ہیں، فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے جی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ ایک زمانے تک آتا رہا ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دسترخوان مائدہ آ جاتا تھا، بی بی مریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھانا پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پالنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معجزات ہیں کہ جس میں جو ہے آپ کے ہاتھ سے دودھ کی نہریں بہنے لگیں، اور جو ہے برکتیں آ گئیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا کر دیتا ہے۔ اس پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی کہ میں بھی اللہ سے مانگوں گا، اللہ بے حساب دے دے گا، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے اور اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے دعا مانگی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے جو ہے تم پاکیزہ اولاد عطا فرما دو۔ تو یہاں اولاد مانگتے ہیں، وہاں پاکیزہ بھی مانگتے ہیں، اور کس دعا سے مانگ رہے ہیں؟ ربی ہب لی کہہ کر رب سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ پالنے والا رب ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، تب بھی اللہ نے خوراک پہنچا دی۔
چلو بھئی یہاں تو ایک دفعہ ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سمجھیں کہ پالنے والا کیسے پالتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو جو ہے جا کے چھوڑ آؤ، کس جگہ پر؟ بوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں نہ انسان بستے ہیں نہ کھانا پینا ہے، بالکل جو ہے ویران جگہ ہے، اور وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ، نہ کھیتی ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو، ننھے اسماعیل کو وہاں لے کے پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، خیریت ہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ کیا بات، کیا خیر، کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ بیوی دوبارہ پوچھتی ہے، وہ خاموش ہیں، تیسری دفعہ پوچھتی ہے، خاموش ہیں۔ سمجھ گئی کوئی وجہ ہے، پوچھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے ہاں کر دی۔ بیوی کہتی ہے حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بس بہت کافی، اور جو ہے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ بہت کافی۔ اب دیکھو کہ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ایک فاصلے پر چلے جاتے ہیں، آخر ایک شفیق باپ ہیں اور محبت کرنے والے خاوند ہیں، تو دل میں پریشانی تو ہے کہ میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ویرانے میں، کھانے کو تو میں نے دیا، کتنی دیر کا کھانا ہے، ختم ہو جائے گا، بعد میں کیا ہوگا، یہ تو تڑپ تڑپ کے مرنے والی بات ہے۔ تو وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، اور دیکھو کس نام سے دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہے جی، اے اللہ میرے پروردگار، رب کے نام سے پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ یاد رکھنی ہے بات، الست بربکم، ارواح سے وعدہ لیا اللہ نے رب کا، تو لہٰذا اب ہر جگہ دیکھو ہر سٹیج پر رب کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کیا ہے جی، تو ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ نماز پڑھیں، ہاں جی، تو رب کر رہے ہیں، یہ عبادت بھی رب ہی کروائے گا، جسمانی جو ہے نشو و نما بھی رب کروائے گا، روحانی نشو و نما بھی رب کروائے گا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو جو ہے ثمرات عطا فرما۔ تو یہ سب پلنے کا جو طریقہ کار ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اور کس نام سے دعا مانگ رہے ہیں؟ رب کے نام سے، خالق کے نام سے نہیں مانگا، رازق کے نام سے نہیں مانگا کہ اللہ تو رزق دینے والا ہے ان کو رزق بھیج دے، بلکہ کس نام سے مانگ رہے ہیں؟ رب کے نام سے۔ تو ضروریات کو جو ہے رب پوری کرتا ہے، یہ بات آج ہم بالکل دل میں بٹھا لیں۔ جب ہماری ضروریات کو رب پورا کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اس رب کی عبادت نہ کریں، ہے جی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اب یہ رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، اور اسی طرح حتیٰ کہ پھر آئے گا حج، ذی الحجہ، تو یہ سب بڑے ہمیں عبادات کے مہینے ہیں اور سمجھنے والے مہینے ہیں، اور ان دنوں میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ہم نے عبادت کے لیے خاص طور پر۔ ویسے تو مومن کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن یہ جو ہے بڑے ایک ریمائنڈر والے منتھ شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنے رب کو پکارتے رہنا ہے اور دل لگا کر عبادت کرنی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رب والے عنوان پر بات چلتی رہے اور ہم جو ہے تیاری کریں۔ اب انسان بچہ کچا جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ محبتیں ڈالتے ہیں، اور ماں باپ قربان ہوتے ہیں، کلیجہ کاٹ کے اپنے بچے کو جو ہے پالنا چاہتے ہیں، اور یہ کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بچے کو رونا سکھا دیا پروردگار نے، اور وہ ہر بات پہ روتا ہے، ماں بھاگی ہوئی آ جاتی ہے، یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے کچھ مشائخ نے ایک سبق سیکھا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بچہ جب کچا تھا، کمزور تھا، بے بس تھا، اللہ نے اس کو رونا سکھا دیا تھا، اور اس کی ہر ضرورت اس وجہ سے پوری ہو جاتی تھی۔ بھوک لگی ہے، روتا ہے جی، ڈائپر چینج کرنا ہے، روتا ہے، نیند آ رہی ہے، روتا ہے جی، ہر حال میں جب اس کو کوئی ضرورت ہے یہ روتا ہے۔ اللہ ماں
کہ دل میں اس کو ڈال دیتے ہیں، جہاں کھڑی ہوتی ہے چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اب یہ بڑا ہو گیا، اس نے رونے والی اپنی صفت کو جو ہے استعمال کرنا تھا تاکہ اللہ اس کی ضروریات کو پورے کرتے رہتے۔ اس کو چاہیے تھا ہاتھ اٹھاتا روتا، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اٹکی ہوئی ہے، میں پریشان ہوں، اللہ پوری کر دے، ہے جی۔ نماز پڑھتا، قرآن سنتا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، یہ روتا، ہے جی۔ اور اسی طرح یہ بیت اللہ کو دیکھتا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ہے جی۔ اور یہ دن کو بھی روتا، رات کو بھی یہ روتا۔ اگر یہ رات کو جو ہے تہجد میں اٹھ کے روتا، اللہ دین کے مسئلے مسائل حل فرما دیتے، لیکن غفلت اس کے اوپر چھا گئی، اور جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہ اس کی ضروریات رک گئیں، ہے جی۔ تو یہ ضروریات کا جو رک جانا ہے، اس کی وجہ کیا بنی کہ بندے نے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ربوبیت والا تعلق، جس کی پریکٹس اللہ نے پیدائش پہ کروائی تھی، یہ اس کو بھول گیا۔ اللہ ماں باپ کے بارے میں بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ سے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، لیکن ان کا پالنا اور ہے، رب کا پالنا اور ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، اور حتیٰ کہ فرعون بھی پہلے ایسے ہی تھا، لیکن جب بڑا ہو گیا، اکڑ گیا، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے لگ گیا۔ یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے اور بہت ہی بڑی ناشکرہ پن ہے۔ اور فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھو انسان ناشکرے، تو کیوں نہیں دیکھتا کہ اپنے طعام کو اللہ تعالیٰ تجھے کیسے کھلاتا پلاتا ہے، کہ انا صببنا الماء صبا، فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، فرمایا پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اور اس میں سے ننا بیج کیسے نکلا، جیسے انسان پیدا ہوا تھا ایسے یہ ننا بیج بھی پیدا ہوتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے۔ اور جو ہے کیسا یہ نظام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشمس والقمر، ہے جی، والنجم، اور آسمان، سما، ہے جی، زمین کیسے پھیلائی، کیسے اللہ نے سب چیز بنائی، اور انسان تو کیوں نہیں دیکھتا ان ساری چیزوں کو، توجہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ تیرے رب نے تجھے پالنے کے لیے یہ سب انتظامات کس طرح کیے ہیں، اور واقع ان سب سے انسان پلتا ہے۔ انسان کے لیے زمین کے اندر اللہ نے خزانوں کو رکھا ہوا ہے، اور جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے، حرام سے منع کیا ہوا ہے، نیک کام کرنے کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور رب سے اپنا تعلق رکھو۔ اب یہ بات جو ہے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے، رب کو بھلا دیتا ہے۔ اب رب کو جب بھلا دیتا ہے اور وہ اپنے دفتر کو، اپنے کاروبار کو اپنا رب سمجھ لیتا ہے۔ کیوں رب سمجھ لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے اس کو پرائرٹائز کر رہا ہے، وہ کہ سمجھتا ہے کہ میں نے دفتر ٹائم پہ پہنچنا ہے، بھلے نماز چلی جائے، ہے جی، چاہے دین چھٹ جائے، ہے جی، اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اس کاروبار سے پلنا ہے، اس طرح سے پلنا ہے، یہ میں کروں گا تو یہ ہوگا ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے جب بھی انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، رشوت دیتا ہے جی، اور عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، تو بس آپ سمجھ لیں کہ اب اس نے اس چیز کو اپنا رب بنا لیا، اس کا سہارا، اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس چیز سے ہو گئی، اس جاب سے ہو گئی، اس کاروبار سے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تجھے اور تیری اولاد کو کون پالتا ہے؟ تیرا رب پالتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے جی، جو چیز بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اس کو ایک حساب کے ساتھ بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ تیرا رزق بھی جو ہے ایک حساب سے آتا رہے گا، معلوم اندازے سے آتا رہے گا۔ تو اگر چاہتے کہ یکدم آ جائے، ہے جی، تو یکدم نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، ایک حساب کی برساتے ہیں، ساری دنیا کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے، انسانوں کو بھی ہوتا ہے نا۔
اور اگر یکدم بارش آتی رہے اور پھر بند نہ ہو جائے ہے جی تو وہ تو فلڈ آ جائے گا، وہ تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ معلوم اندازے کے ساتھ آپ کا رزق دیتا ہے اور ساری زندگی دیتا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں اور یہ تعلق اگر بن جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا عالی شان تعلق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو صحابہ کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا، صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی ہیں، انہوں نے زمین پہ جو ہے کاشت کی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اب ان کو خیال آیا میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پانی تو اللہ ہی برساتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور زمین سے پانی نہیں مل رہا تو آسمان سے پانی نازل فرما۔ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت بادلوں کو بھیجتے ہیں اور جو ہے بارش برسنے لگتی ہے اور زمین کے اوپر پانی کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوش ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کا ایک عام دستور تھا کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے تھے یا کوئی واقعہ دیکھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کی زمین کا ٹکڑا تھا فقط اسی جگہ بارش ہوئی ہے۔ جو ہی قدم باہر رکھا دیکھا زمین خشک ہے، اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پانی ہے اور باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ سے اس طرح سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یوں مانگنے پر پالتے ہیں، ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی اولاد اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ نے ان کو 100 بیٹے بیٹیاں نواسوں کی شکل میں اور پوتے پوتیوں کی شکل میں جو ہے عطا فرمائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا کہ میرے پاس سونے کے بلاک ہوتے تھے اور میں کلہاڑے سے اس کو توڑا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کا پالنا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں تو جگہ جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، رب پالنے والا ہے اور بندے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرے۔ یہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، اور جب بندہ جو ہے عبادت کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے رہیں گے، ہے جی۔ تو گھر میں آٹا نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ بندے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ گھر میں آٹا بھی ہو، بہاریں ہوں، کاریں ہوں، اور پھر بھی انسان رب سے مانگتا رہے، اس کا یقین اللہ کے ساتھ ہو۔ تو اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے رزق کا ہونا اور ایک ہے رزق کے اندر برکت کا ہونا۔ الحمدللہ آج لوگوں کے پاس اتنا رزق ہے جو ہمارے بڑوں کے پاس پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن آج رزق کی برکت نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستیوں والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سما جو ہے یہ اس لیے استعمال ہوا، ایک تو آسمان سے برکتیں آتی ہیں، اور وہ خاص طور پر جتنی بھی روحانی برکتیں ہیں اس کو جو ہے مفسرین نے کہا کہ یہ اوپر سے آنے والی برکتیں ہیں، جو انسان کے یعنی ایمان کا ہونا، عبادت کی توفیق کا ہونا، قرآن کا نازل ہونا، قرآن کی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی، یہ سب برکتیں جو ہے سما ہیں۔ اور والارض، انسان کیونکہ مٹی سے خاص طور پہ بنا ہے تو لہٰذا انسان کی تمام ضروریات بھی مٹی جو ہے اس کی ریزن بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا ہے جی۔ اللہ نے رزق تو دیا ہوا ہے لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے جی۔ ہم اپنا وطن چھوڑ کر بھی یہاں آ گئے اور ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کام ہمارا اٹکا ہوا ہے، اور وہ اٹکا ہوا کام ہمارا وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ رب تو پالنے والا ہے، وہ تو آج بھی پال رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے
جو ہے رب کی جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب انسان کیوں ایسی غلطی کرتا ہے؟ اس میں ایک بات سمجھے، ایک ہے نظر اور ایک ہے خبر۔ نظر یہ ہے کہ مشاہدے کی زندگی گزارنا، انسان دیکھتا ہے کہ میں اپنے کاروبار سے پلتا ہوں، اپنی جاب سے پلتا ہوں، ہے جی، اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے خبر کا۔ خبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو صحابہ تک پہنچایا اور ان کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر قائم کر دیں گے، تمہیں خلافت عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے اس خبر کو لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پالا کہ ان کو کیسر و کسرا ان کے ماتحت کر دیا۔ تو یہ پالنا اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ خبر کے اوپر یقین کرنا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جادوگروں میں جو ہے گھرے ہوئے ہیں اور جادوگر جو ہیں وہ جو ہے سانپ بنا کے ان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں سوائے ایک عصا کے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہر طرف سے سانپ آ رہے ہیں اور میں اب کیا کروں؟ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے عصا پکڑا ہوا ہے نا، اس کو زمین پہ پھینک دو۔ حالانکہ یہ تو ایک لاٹھی اگر بندے کے پاس ہو تو وہ بھی سانپ آ رہے ہیں تو چلو اس کو ماریں گے اور بچ جائیں گے، تو یہ تو آخری امید کی سہارا تھا۔ اللہ فرماتے اس کو بھی زمین پہ پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نظر پہ توجہ نہیں دی بلکہ خبر پہ توجہ دی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے زمین پہ پھینک دیا وہ عصا جو آخری امید تھی ان کے پاس، اور وہ اژدہا بنا، سارے سانپوں کو کھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اسی طرح یہی عصا کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے اور جو ہے اس وقت بھی عصا مارنے کو کہا، حالانکہ نظر کہتی ہے یہ عصا پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا، لیکن اللہ نے وہاں سے جو ہے راستے نکال دیے، اور پھر جب وہاں سے پار ہو گئے پھر بھی یہی کہا کہ اس عصا کو پتھر پہ ماریں، پانی نہیں ہے وہاں پر، کھانے کو کچھ نہیں، جینے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یہ عصا جو ہے پتھر پہ ماریں، اور وہ مارا گیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں سے پانی عطا فرمایا اور جو ہے وہ بچ گئے۔ تو معلوم ہوا ایک خبر ہے اور ایک نظر ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی عجیب و غریب چیزیں دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس میں مقصد یہ تھا کہ تربیت، تاکہ انبیاء کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی اسی طرح اللہ کے وعدوں کے اوپر جو ہے یقین کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دنیا بھی عطا فرمائے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان وہاں سے اپنی امیدیں توڑ کر جو ہے نظر کے اوپر چلا جاتا ہے، ظاہر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر انسان چلا جاتا ہے، اس لیے مار کھا جاتا ہے۔ اور آج اسی لیے قرآن مجید گھر میں موجود ہیں لیکن جو ہے وہ کلازٹ میں یا اونچے طاقوں میں جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ مقدس کتاب ہے، ساری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کی بجائے نظر کے اوپر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ خبر گھر میں موجود ہے لیکن اس کو نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں انبیاء علیہ السلام جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب کے نام سے جو ہے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، ہے جی، تو رب کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی ہے نا۔ تو یہ اب رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے الفاظ سے۔ تو یہ انبیاء نے ہمیں جو ہے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ رب رب رب، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح مومنین کو بھی دعا مانگنا اللہ نے سکھایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا،
ہے جی، رب کے نام سے ہے جی۔ پھر اسی طرح کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ہے جی۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہے جی، رب رب رب۔ پھر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو رب کے نام سے بار بار جو ہے مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح جب بندے کے اوپر موت کا وقت آئے گا تو فرمایا قرآن مجید وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ہے جی۔ تو موت کا ذکر کرتے ہوئے بھی جو ہے رب کے لفظ کے ساتھ کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور وہی رب موت بھی دے گا، کیونکہ اگر وہ رب موت نہیں دے گا تو جنت میں کیسے جائیں گے۔ اچھا، اب قبر میں سوال ہوگا، ہے جی، اور کہا جائے گا من ربو کا، یہاں پر بھی رب کا لفظ جو ہے آ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہے، انسان کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہے وہاں پر، ہے جی۔ ماں بھی چھوڑ دے گی، بھائی بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں اور جو ہے رب کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن بھی رب ہی کام آئے گا۔ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اب ربہم کے لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جنت میں جانے کا جو ہے ذریعہ بھی رب، اور جہنم میں لوگ پکاریں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہے جی۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تو جب رب کو جہنم میں جا کے پکارنا ہے تو بھائی دنیا میں کیوں نہیں پکارتے، کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عالم ارواح سے لے کر جو ہے جنت میں پہنچ جانے تک جو تذکرے کیے ہیں وہ رب 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 کر کے سمجھایا ہے کہ رب پالتا ہے، رب نے تمہاری روح کو بھی بنایا ہے، اور رب نے تمہارے جسم کو بھی بنایا ہے۔ رب نے جس طرح جسم کو پالا ہے اسی طرح رب نے تمہاری روح کو بھی پالنے کا انتظام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا جسم کی خوراک انسان کے لیے جو ہے وہ جو ہے اللہ نے مٹی میں بنائی اور وہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ انسان کی تمام ضروریات زندگی کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہیں؟ زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں، ہے جی، اور زمین کے اندر سے نکلنے والے نباتات اور درخت اور یہ پھل اور سبزیاں، یہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ انسان جس گھر میں رہتا ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے زمین کی سے چیزیں جو نکلتی ہیں، درخت ہیں، لوہا ہے، ان چیزوں سے مل کر شیٹ راک بنی ہوئی ہے جی، ان سارے سے جو ہے انسان کا گھر بنتا ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ تو انسان کی ضرورت زمین سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے چلے جائیں، انسان کپڑا پہنتا ہے تو بھی کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ کپڑا زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، کاٹن ہے، تو اس سے جو ہے انسان کا کپڑا تیار ہو رہا ہے، روٹی کپڑا مکان ہے جی، سب چیز انسان کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر پھیلا دی ہیں۔ اب انسان کے اندر کیونکہ روح کو پیدا کیا تو چنانچہ اللہ رب العزت نے روح کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس روح کو سکون دینے کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی یاد سے ہی جو ہے اس روح کو سکون آئے گا، سکون دل۔ اللہ نے اپنی یاد جو ہے فرمائی۔ یہ یاد الہی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ کے لیے ہی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھو اور اللہ کے اخلاق کے ساتھ تخلق باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو بھی منور کرو۔ اور یہ سارا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کر کے دنیا میں قرآن مجید پہ مکمل عمل کر کے دکھا دیا۔ صحابہ نے بھی سمعنا واطعنا اس کو سنا اور عمل کیا، اور قیامت تک اسی طرح جو لوگ سمعنا واطعنا کریں گے اس کے سامنے جھک جائیں گے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے پہ مشاہدات و تجربات کی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ خبر پہ زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دیں گے۔ اور جو اس سارے
وقت میں اللہ سے تعلق رکھے گا، سبحان اللہ، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ہم نے رب کی مثالیں دے دیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم نے بتایا کہ رب ہی کام آئے گا۔ اب لوگ رب سے تعلق توڑ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ خاندانی منصوبہ بندی والے کیا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں بندے کو، کہتے ہیں جی بچے پیدا نہ کرنا ہے، جی کیوں پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھوکے مر جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے بھوکے مر جائیں گے، پھر ایک وقت آیا کہتے بندے بندے کو کھا جائیں گے، پھر جو ہے کہتے تھے کہ بھئی امیر غریب کو کھا جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ڈراتے رہے اور کہتے رہے کہ تم جو ہے نا انسان مزید جو ہے نا بچے پیدا نہ کریں۔ اور بھئی آج پہلے سے زیادہ بچے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ ریسورسز بھی دے دیے، اور رب پال رہا ہے اور قیامت تک پالتا رہے گا۔ لیکن انسان اپنی نگاہوں سے جو دیکھتا ہے، تجربات سے سوچتا ہے، تو پھر غلطی کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کے سے امیدیں لگائے۔ وہ رب جو ہے پہلے بھی پالتا تھا جب تھوڑے انسان ہوتے تھے، اب اتنے انسان ہو گئے ہیں کہ جنگل بھی جو ہے انسانوں سے بھر چکے ہیں۔ تو بھئی اس صورت میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایک زمین سے جتنی خوراک ہوتی تھی، اللہ اب اس سے زیادہ خوراک پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو پالنے والا آج بھی پال رہا ہے، اللہ اسی زمین کے اندر جو ہے پالنے کا انتظام، زمین پہ بھی پودے ہو رہے ہیں، خلا میں بھی ہو رہے ہیں، آسمانوں میں بھی ہو رہے ہیں، ہر جگہ۔ اچھا، اب قرآن مجید کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو رب کے نام سے جو ہے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور قرآن کا اختتام جب ہوتا ہے آخری سورہ کے اندر قل اعوذ برب الناس، اللہ پھر یاد دلوا رہے ہیں جی رب کے نام سے، اور تمام انسانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بھئی رب شروع، رب اخیر، اور رب ہی ہمیشہ ہمیں پالے گا۔ ہم اس چیز کو ہم سمجھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تعلق کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔